حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے مقام اور مرتبے پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تم دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، بس دعا مانگو تو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ ادعونی استجب لکم، اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے آہوزاری اور آداب شرائط کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا نہیں مانگتا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق شکوہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا جب ان پر مصیبت آئی تو وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے شیطان نے ان کے لیے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے مقام اور مرتبے پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں تو تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، بس دعا مانگو تو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ آج کل کے دور میں ہر ایک شخص پریشان ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نظر کرتے ہیں دنیاوی اسباب پر، ہماری اللہ پر نظر نہیں ہے۔ اگر ہماری نظر اللہ پر ہو تو ہمارے سامنے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ ہماری نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آج ہماری نظر اللہ سے ہٹی تو ہم جو ہے وہ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نظر اللہ پر ہی رکھنی چاہیے۔